بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام انبیاء علیہم السلام کا بکریاں چرانے میں ایک پوشیدہ راز اور بہت بڑی حکمت ہے، لہٰذا پوری بات کو سمجھنے کے لیے اس 5 منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھیے، انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ لہٰذا حضرت انبیاء علیہم السلام کا بکریاں چرانا امت کی گلبانی کا دیباچہ اور پیش خیمہ تھا۔ اونٹ اور گائے کا چرانا اتنا دشوار نہیں جتنا کہ بکریوں کا چرانا دشوار ہے۔ بکریاں کبھی اس چراگاہ میں جاتی ہے اور کبھی دوسری چراگاہ میں، اس لحظہ میں اگر اس جانب ہے تو دوسرے لحظہ میں دوسری جانب دولتی نظر آتی ہے۔ ریوڑ کی کچھ بکریاں اس طرف دولتی ہے اور کچھ دوسری طرف، اور راعی ہے کہ ہر طرف دیکھتا ہے کہ کوئی بھیڑیا درندہ تو ان کی فکر میں نہیں، چاہتا ہے کہ سب بھیڑیے اور بکریاں یکجا مجتمع رہے، مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی بکری گلا سے یعنی ریوڑ سے علیحدہ رہ جائے اور بھیڑیا اس کو پکڑ لے جائے۔ صبح سے شام تک راعی اسی فکر میں ان کے پیچھے پیچھے سرگرداں اور پریشان رہتا ہے۔ یہی حال ہے حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کا امت کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر میں لیل و نہار سرگرداں رہتے ہیں۔ امت کے افراد تو بھیڑیوں اور بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگتے پھرتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کمالی شفقت سے ان کو للکار کر اپنی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور امت کی اس بے اعتنائی سے ان حضرات کو جو تکلیف اور مشقت پہنچتی ہے اس پر صبر اور تحمل فرماتے ہیں، اور بھئی ہم پھر کسی وقت دعوت اور تبلیغ اور ارشاد اور تعلیم سے اکتاتے اور گھبراتے نہیں، اور جس طرح بھیڑیوں اور درندوں کے خونخوار حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اسی طرح امت نفس اور شیطان کے مہلکانہ حملوں سے بے خبر ہوتی ہے، اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام ہر وقت اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں نفس اور شیطان ان کو اچک نہ لے جائے۔ جس درجہ نبی کو امت کی صلاح اور فلاح کی فکر ہوتی ہے، امت کو اس کا عشر عشیر بھی فکر نہیں ہوتا، امت کو تو اپنی ہلاکت اور بربادی کا خیال بھی نہیں ہوتا، اور حضرات انبیاء علیہم السلام ہیں کہ ان کی اس حالت کو دیکھ کر اندر ہی اندر گلتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ترجمہ، شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنی جان دے دیں گے، اور اسی وجہ سے ارشاد ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ترجمہ، نبی مومنین کے حق میں ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، اور ایک قرات میں ہے، وہو اب لہم، یعنی وہ نبی ان کا روحانی باپ ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو اپنی بے شمار رحمت اور غیر محدود برکت تمام حضرات انبیاء علیہم السلام پر عموماً اور خاتم الانبیاء علیہم السلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً نازل فرما، کہ جن کے کلمات قدسیہ نے ہم نہ بکاروں کو تیرا صحیح راستہ بتلایا، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین، خلاصہ کلام یہ نکلا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام کا بکریاں چرانے میں اس بات کی حکمت ہے کہ حضرت انبیاء علیہم السلام امت میں جو لوگ غلط راستے پر چلتے ہیں، کوئی ایک ٹیڑھے راستے پہ چلتے ہیں، کوئی دوسرا ٹیڑھے راستے پہ چلتا ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ روحانی تربیت کے ذریعے، تبلیغ اور تعلیم، ارشاد اور دعوت کے ذریعے سے انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ امت کو خبردار کرے اور امت کو اس بات پر ابھرائے کہ وہ سیدھے راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ کی راستے پہ چلے، شیطان اور نفس کے بہکاوے سے بچ جائے اور جنت کی طرف چل جائے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھے، شوق سے پڑھے اور دین کو سمجھے، اتنے سمجھے کہ 24 گھنٹے ہماری اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے گئے احکامات
جماعت پر گزر جائے۔ باپ ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنی بے شمار رحمت اور غیر محدود برکت تمام حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر عموماً اور خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خصوصاً نازل فرما کہ جن کے کلمات قدسیہ نے ہم نہ بکاروں کو تیرا صحیح راستہ بتلایا۔ آمین یا رب العالمین۔